السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أتدرون من المفلس قالوا المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع فقال أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. عزیز بزرگ بھائیو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے درمیان موجود ہیں. روایت کے راوی سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور مسلم کی روایت ہے کہ امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے سوال کیا، مفلس کون شخص ہے؟ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کہنے لگے، مفلس وہ شخص ہے کہ جس کے پاس مال و دولت، مال و اسباب نہ ہو. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت میں مفلس وہ ہے جو قیامت کے دن نماز، روزہ، زکوٰۃ اپنے ساتھ لے کے آئے گا، اور اس کا حال یہ ہوگا قیامت والے دن کہ اس نے کسی کو گالی دی ہوگی، کسی پر تہمت لگائی ہوگی، کسی کے مال پر قبضہ کیا ہوگا، ہڑپ کیا ہوگا، اور کسی شخص کا خون بہایا ہوگا یا کسی شخص کو مارا ہوگا. تو اس کی نیکیاں، جس کے ساتھ اس نے ظلم کیا، جس کا مال کھایا، جس کا حق کھایا، جس کو گالی دی، جس پر تہمت لگائی، ان کے اندر تقسیم کر دیا جائے گا. اور جب اس شخص کی ساری نیکیاں ختم ہو جائیں گی تو جن کے ساتھ اس نے ظلم کیا، جس کا حق کھایا، ان کے گناہ اس کے پردے میں ڈال دیے جائیں گے، اور پھر اسے جہنم کی آگ کے اندر جھونک دیا جائے گا. اس حدیث کو سامنے رکھتے ہوئے اب ہم اپنے آپ پر غور کریں کہ ہم نے دنیا کے اندر کتنے لوگوں کا حق کھایا ہے، کتنوں کے ساتھ ظلم کیا، کتنوں کے پر تہمت لگائی، کتنوں کو گالی دی. کل کے درس کے اندر بھی یہی چیز میں نے ذکر کی تھی کہ کسی کی غیبت مت کیجیے. پتہ نہیں کل قیامت کے دن انسان کے ساتھ کیا کیا معاملات بنیں گے. ہم اپنی عبادت پر شاید سمجھتے ہوں کہ ہم نے عبادت بہت کر لی ہے، لیکن کل قیامت کے دن حدیث کیا کہہ رہی ہے کہ ایک شخص آئے گا، اس کے پاس نماز بھی ہوگی، روزہ بھی ہوگا، زکوٰۃ بھی ہوگی، لیکن اس نے کسی کو گالی دی، کسی پر تہمت لگائی، کسی پر ظلم کیا، تو کل اس کی نیکیاں ان لوگوں کے اندر تقسیم کر دی جائیں گی، اور جب نیکیاں ختم ہو جائیں گی تو ان کی برائیاں اس کی پرڈے کے اندر ڈال کے اسے جہنم کے اندر بنا دی. اسی لیے قرآن کہتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو، قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو اور اپنی اولاد کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. جہنم کی آگ جس کا ایندھن انسان ہے، اور اس کی ہولناکی کتنی ہے کہ اس کا ایک حصہ دوسرے حصے کو کھائے. اور ہم ذرا غور کریں، دنیا کی آگ ہم سے برداشت نہیں ہوتی، کل قیامت والے دن ہم جہنم کی آگ کو برداشت کریں گے. وہ قیامت کا دن ثم لتسألن یومئذ عن النعیم کہ جس دن نعمتوں کے بارے میں سوال کیا جائے. اللہ نے اپنے نبی کو بھی یہ پیغام سنایا ہے، ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ، اے پیغمبر
لوگوں کو دانش اور نیک نصیحت سے اپنے پروردگار کے راستے کی طرف بلاؤ۔ اور ایک اور مقام پر ہے وما علینا الا البلاغ المبین، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بتا دیا کہ ہم پر صرف پیغام پہنچانا ہے، آگے ہدایت دینا وہ اللہ تعالیٰ کا کام ہے، نبی کا کام نہیں ہے، انسانوں کا کام نہیں۔ اب ہمارا کیا کام بنتا ہے کہ جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات ہیں، جو آپ کا پیغام ہے، اس پر عمل کرنا ہے۔ کسی کے ساتھ اگر ظلم و زیادتی کی، اگر دنیا کے اندر اس سے معافی نہ مانگی گئی تو کل قیامت والے دن نیکیاں دوسرے کے پردے کے ڈال کر ختم کر دی جائیں گی، اس سے پہلے کہ موت کا وقت آ جائے۔ ہمیں اپنی تیاری کرنی چاہیے۔ رمضان المبارک کا مہینہ ابھی ہمارے پاس کچھ دن باقی ہے، اپنی اصلاح، اپنی عبادت کے اندر بہتری، اپنے آپ کو بدلنے کی، اپنا تزکیہ نفس کرنے کی، اپنے آپ کو پاک کرنے کی ضرورت ہے۔ آج سے اگر انسان یہ عہد کر لے کہ آگے سے کسی کا حق نہیں کھانا، کسی پر ظلم نہیں کرنا، کسی کی تہمت نہیں لگانی، کسی کو گالی نہیں دینی، یاد رکھیے اللہ اتنا ارحم الراحمین غفور رحیم ہے۔ انسان نیت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی نیکی لکھ دیتا ہے۔ انسان اللہ تعالیٰ کے دربار میں آ کر توبہ کر لے، اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے، لیکن حقوق العباد ایسی چیز ہے کہ جب تک انسان معاف نہ کرے تب تک معافی نہیں ہوگی۔ حقوق اللہ کو اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا، لیکن حقوق العباد جب تک انسان معاف نہیں کرے گا تب تک معاف نہیں ہوں گے۔ اس لیے کسی کو گالی دیتے ہیں، اور یہ بھی مسئلہ سن لیں کہ جب ہم کسی کو گالی دیتے ہیں، نقصان اس کا نہیں کر رہے، نقصان اپنا کر رہے ہیں۔ کل قیامت کے دن اعمال بھی برباد۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، بخاری مسلم کی روایت ہے، فرمایا انسان اپنے والدین کو گالی دیتا ہے۔ صحابہ اکرام نے سوال کیا انسان اپنے والدین کو گالی کیسے دیتا ہے؟ فرمایا جب آپ کسی کو گالی دیتے ہیں تو اپنے والدین کو گالی دیتے ہیں۔ اس لیے ضرورت ہے کہ اپنی اصلاح کی جائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں کے اندر سمجھ کر اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے اعمال کی فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔